حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے در کا بھکاری دلی کا بادشاہ بھی تھا، حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی، جو سرکار غریب نواز کے سب سے بڑے خلیفہ اور آپ کے جانشین بھی تھے، جن کی بارگاہ دلی میں موجود ہے اور جو دلی کے شہنشاہ بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرت بختیار کاکی کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے وصال اور پھر آپ کے جنازے کا واقعہ، یہ مکمل چیزیں اس میں آپ سنیں گے۔ بڑی ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ویل آف اسلام کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی ہسٹری، کرامتیں وغیرہ سنیں گے، وہ ان کتابوں کے حوالے سے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کتابوں کے نام ہیں فرہنگ آصفیہ، فوائد السالکین، ہشت بہشت۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش رمضان کی 2 تاریخ 1173 عیسوی یعنی 1173 عیسوی میں ایشیا کے ایک ملک کھیگستان کے ایک قدیم شہر اوش میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ اوشی بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے میں پیدا ہوئے، یعنی آپ سید ہیں۔ آپ کی عمر ابھی صرف 1.5 سال کی ہی ہوئی تھی اور آپ شیرخوار بچے ہی تھے کہ آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر آپ کی والدہ نے ہی آپ کی پرورش کی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے چاہا کہ اب میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کی رسم کی جائے۔ ناظرین، بسم اللہ خوانی کی رسم جو ہے، جب اکثر بچوں کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوتی ہے تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، بڑے بڑے اولیاء کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کی رسم کیا کرتے ہیں۔ اس میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو، بڑے بڑے علماء کو، صوفیاء کو اس محفل میں جو ہے دعوت دی جاتی اور کسی نیک شخص کے ہاتھوں سے اس بچے کی بسم اللہ خوانی کروائی جاتی، یعنی قرآن شریف اور الف با تا یعنی دینی تعلیم کی شروعات کروائی جاتی تھی، جس سے جو ہے بچے کے دل میں دین کی اہمیت اور علم دین کی اہمیت جو ہے یہ اجاگر ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے بھی چاہا کہ میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کروائی جائے۔ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اوش شہر میں ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بسم اللہ خوانی کروانے کے لیے خواجہ غریب نواز کو خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ پھر سرکار غریب نواز وہاں تشریف لاتے ہیں اور سرکار کے آنے کی وجہ سے ایک بڑی محفل سج جاتی ہے۔ جب غریب نواز حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو پڑھانے والے ہی ہوتے ہیں کہ اچانک رک جاتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور کیا ہوا، آپ نے پڑھایا کیوں نہیں؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں پڑھانا چاہتا ہی تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی کہ اے معین الدین رک جاؤ، ابھی بغداد سے قاضی حمید الدین آنے والے ہیں، وہ اس بچے کو پڑھائیں گے، تو میں اس لیے رک گیا۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد حضرت قاضی حمید الدین دہلوی وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آگے بٹھا کر کے ایک تختی پر الف با لکھ کر کے فرماتے ہیں بیٹا اس کو پڑھو، مگر حضرت قطب صاحب جو ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو حضرت بختیار کاکی نے عرض کی کہ حضور آپ تختی پر الف با نہیں بلکہ سبحان الذی لکھیں، میں وہاں سے پڑھنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قاضی صاحب نے پوچھا بیٹے یہ تو 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ابھی تو آپ کی بسم اللہ خوانی کروائی جا رہی ہے، آپ 15واں پارہ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور میں بچپن سے میری ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے سن رہا ہوں، میری ماں جو ہے 14 پاروں کی حافظہ ہے، روزانہ میری ماں جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں اور میں 4 سال سے یہی تلاوت سنتا آ رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے یہ 14 پارے حفظ ہو گئے ہیں، یاد ہو گئے ہیں، اسی لیے میں اب 15ویں پارے سے شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ تھے حضرت قطب صاحب، یہ ہیں حضرت بختیار کاکی رحمتہ علیہ، جو بچپن سے اپنی ماں کی تلاوت کو سن کر کے آپ نے قرآن کو یاد کر لیا۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ بچپن سے بچوں کو ہم جس طریقے کا ماحول دیتے ہیں، بچے اسی ماحول میں ڈھلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر بچے بچپن سے قرآن اور نعت شریف سنتے ہیں تو بچوں کی زبان میں وہی ہوتا ہے، اور بچے بچپن سے گانا اور فلمز وغیرہ کی طرف توجہ دیتے ہیں تو بچے بڑے ہو کر کے اسی طریقے کے بے حیا بننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بے حیائی سے محفوظ رکھیں اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے میں داخل کروانے کی باری آئی تو آپ کی والدہ نے اپنے خادم کو بلوایا، کچھ مٹھائی شیرنی دے کر کے فرمایا میرے بیٹے کو لے جاؤ فلاں مدرسے میں داخل کروا دو اور پھر اس شیرنی کو لوگوں میں بانٹ دینا۔ تو وہ خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو راستے میں انہیں ایک بزرگ ملتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ اے خادم، اس بچے کو لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس خادم نے کہا کہ بابا، میں اس بچے کو لے کر کے فلاں مدرسے میں داخلہ کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں، ایڈمیشن کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے ساتھ لے چلو، میں کسی دوسرے مدرسے میں اس بچے کو داخلہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ خادم حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر کے ان بزرگ کے ساتھ چل پڑے۔ وہ بزرگ بابا جو ہیں انہیں ایک مدرسے میں لے کر کے گئے۔ وہ مدرسہ اس وقت کے ایک بڑے عالم دین اور صوفی بزرگ حضرت شیخ عصر ابا حفص رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تو بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو حضرت شیخ عصر کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شیخ، اس بچے کی خاص تربیت کرنا۔ پھر وہ بزرگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابا حفص جو اس مدرسے کے استاد تھے، انہوں نے اس خادم سے کہا کہ اے خادم، کیا تم جانتے ہو وہ بزرگ کون تھے؟ تو خادم نے کہا حضور میں تو نہیں جانتا۔ تو فرمانے لگے کہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ قطب الدین کو اپنی تربیت میں رکھنا، خاص تربیت کرنا اور اس کی تعلیم پر پوری توجہ دینا، آگے چل کر کے اسے بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر! جس کی تربیت پر حضرت خضر علیہ السلام بھی توجہ دیں تو وہ شخص، تو وہ بزرگ کوئی عام نہیں ہو سکتے بلکہ وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں جو آگے چل کر کے غریب نواز کے خلیفہ اعظم بننے والے تھے۔ اللہ اکبر! جب آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ مجھے ابھی روحانیت حاصل کرنی ہے، یعنی مجھے کسی پیر کی تلاش ہے، کسی شیخ کی تلاش ہے، کوئی ایسے پیر مجھے مل جائے جو معرفت کی منزل میرے لیے آسان کر دیں۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دعا آپ کو آتی تھی۔ تو آپ مسجد میں گئے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کی مینارے کے اوپر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دعا کو کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا تھا۔ تو آپ مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر کے وہ دعا پڑھتے ہیں جس سے پڑھنے سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جا سکتی تھی۔ اب وہ دعا کتابوں میں نہیں آئی ہے، ورنہ میں بھی آپ کو وہ دعا بتا دیتا۔ بہرحال جب وہ دعا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، پھر پوری رات مسجد میں گزاری، پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے تو راستے میں آپ کو ایک بزرگ ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابو کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت قطب صاحب نے کہا کہ مجھے حضرت خضر کی تلاش ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خضر سے تمہیں کیوں ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے، تو مجھے حضرت خضر سے پوچھنا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا کر کے بیعت ہوں، کس پیر کا دامن میں تھاموں۔ تو اتنے میں ایک اور بزرگ آتے ہیں، تو وہ دونوں بزرگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ بزرگ دوسرے بزرگ سے یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے قطب الدین، تم اصفہان شہر چلے جاؤ، وہاں پر تمہارے مرشد تمہیں مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں وہ دونوں بزرگ کون تھے؟ ان میں سے ایک رجال الغیب تھے، ایک حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا کہ تم اصفہان چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو لگا کہ اس وقت اصفہان کے ایک مشہور بزرگ تھے جو حضرت محمود اصفہانی تھے، انہوں نے لگا کہ ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ آپ جو ہیں اصفہان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں اصفہان میں حضرت خواجہ غریب نواز بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی اصفہان پہنچے تو ایک مسجد آپ کو نظر آئی۔
تو آپ اس مسجد میں داخل ہو گئے۔ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس مسجد میں ایک بڑی محفل سجی ہوئی ہے۔ وہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہیں اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت بابا قطب الدین وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو غریب نواز اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قطب الدین کو راستہ دو، میرے پاس آنے دو۔ جیسے حضرت قطب الدین غریب نواز کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ اپنی چادر اٹھا کر کے حضرت قطب الدین کو اڑا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے حضرت بختیار کاکی کو اپنا مرید بنا لیا۔ جیسے ہی غریب نواز کی چادر آپ پر پڑی، آپ کی دل کی دنیا بدل گئی اور آپ سمجھ گئے کہ یہی میرے مرشد کامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں غریب نواز سے عمر میں 32 سال چھوٹے ہیں، یعنی 32 ایئرز آپ غریب نواز سے چھوٹے ہیں، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ سے بیعت حاصل کرنے کے بعد کئی سالوں تک غریب نواز ہی کے ساتھ رہے، ہر سفر میں آپ کے ساتھ رہے، مگر آپ کو ابھی تک خلافت نہیں ملی تھی۔ پھر غریب نواز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ہوئی کہ اے معین الدین حسن، ابھی تم بختیار کاکی کو اپنی خلافت عطا کر دو، اور جو تبرکات تمہارے مرشد نے تمہیں دیے تھے وہ بھی قطب الدین کے ہی سپرد کر دو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو ایک دن بغداد شریف میں ایک بڑی محفل میں، جس میں بڑے بڑے اولیاء کرام بھی موجود تھے، جیسے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی، حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ برہان الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ تمام بزرگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اس محفل میں سب کے سامنے غریب نواز نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنی خلافت عطا فرمائی اور اپنا خلیفہ اعظم بنایا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا تشریف لائے تو حضرت خواجہ قطب الدین بھی آپ ہی کے ساتھ انڈیا تشریف لائے تھے اور ساتھ میں اجمیر شریف ہی میں رہا کرتے تھے۔ پھر غریب نواز کے حکم پر حضرت خواجہ قطب الدین دلی تشریف لے گئے۔ دلی تشریف لے جانے کے بعد آپ کو اپنی والدہ کی یاد ستانے لگی تو آپ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اوش تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی والدہ کے کہنے پر آپ نے نکاح بھی کیا، مگر بہت ہی خاص وجہ سے آپ نے وہاں کے معاملات ختم کر دیے اور پھر بغداد، ملتان وغیرہ کا سفر کرتے ہوئے آپ دلی واپس تشریف لائے۔ جب آپ دلی میں داخل ہوئے تو دلی کے بادشاہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا شاندار استقبال کیا، کیونکہ وہ بھی آپ کے عاشق تھے۔ پھر بادشاہ نے عرض کی کہ حضور، آپ میرے ساتھ محل میں رہیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں، مگر حضرت قطب الدین نے انکار فرما دیا اور کہا کہ ہم فقیروں کو محلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ دلی کی آبادی سے یعنی مین سٹی سے تھوڑا باہر قیام آپ نے کیا۔ اب لوگ آپ کے پاس آنے لگے اور دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ دلی کے جو بادشاہ تھے حضرت سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہفتے میں 2 بار آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور آگے چل کر کے وہ آپ کے ایسے عاشق اور معتقد ہوئے کہ روزانہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ سلطان شمس الدین التمش جو ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی ہوئے تھے، مگر جب بادشاہ روزانہ آنے لگے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کی ٹیم بھی آتی تھی، جس کی وجہ سے جب بادشاہ آتے تو آپ کا پروٹوکول الگ ہوتا تھا، عام لوگوں کو سائڈ کر دیا جاتا تھا، جس سے بادشاہ کو بھی سفر میں تکلیف ہوتی تھی اور عام لوگوں کو بھی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے بادشاہ نے ہی حضرت قطب صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، روزانہ مجھے آنے میں تکلیف ہوتی ہے اور عام لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ دلی شہر ہی کے قریب تشریف لائیں اور اپنی خانقاہ قائم کریں۔ تو حضرت نے آپ کی گزارش جو ہے قبول کی۔ اس کے بعد آپ دلی ہی کے قریب ایک علاقے میں تشریف لائے جسے مہرولی شریف کہتے ہیں۔ آج بھی آپ کی یہ بارگاہ دلی میں مہرولی شریف ہی میں موجود ہے، جو مین سٹی سے تھوڑا باہری علاقے میں آج بھی موجود ہے۔ آپ نے پھر یہاں پر تشریف لانے کے بعد پھر سے نکاح فرمایا اور آپ سے 2 اولادیں بھی ہوئیں۔ ایک کا نام حضرت سید شیخ احمد ہے اور دوسرے جو ہیں حضرت شیخ محمد ہیں، مگر حضرت شیخ محمد کا وصال جو ہے بچپن میں 7 سال کی عمر میں ہو گیا، اور پھر حضرت شیخ احمد سے آپ کی نسل جو ہے آگے چلی، جو آگے چل کر کے حضرت خواجہ احمد تماچی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ محفل سما بھی منعقد کرتے تھے، یعنی آپ سما خوانی سنا کرتے تھے۔ اور ہاں ناظرین،
سلسلہ چشتیہ میں سما خوانی جائز ہے، لیکن اس کی بھی کافی شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہیں تبھی سلسلہ چشتیہ میں سما خوانی جائز ہے۔ کافی شرائط لکھے ہوئے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، اور حضرت خواجہ بندہ نواز نے بھی اپنی ملفوظات میں سما خوانی کی شرطیں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے سما خوانی جو پڑھتے ہیں، جو قوال ہوتے ہیں، ان کا با شرح ہونا بھی ضروری ہے، یعنی چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، اور خود شریعت پر پابندی کرنے والے وہ قوال ہونے چاہیے، اور جو ہے ہر محفل میں شریک ہونے والا باوضو ہونا چاہیے، اور بھی کافی ساری شرائطیں ہیں، باریکیاں ہیں جو صوفیاء کرام نے لکھی ہیں، اور ان شرائط پر وہ خود عمل کیا کرتے تھے، تب جا کر کے وہ سما خوانی کی محفلیں سجاتے تھے۔ اور آج کل جو قوالیاں ہو رہی ہیں، اور ان قوالیوں کو بزرگوں کا نام لے کر کے کہا جا رہا ہے کہ بزرگ بھی قوالی سنا کرتے تھے، تو آج کل کی جو قوالیاں ہیں اور جو بزرگ قوالی یعنی سما خوانی کیا کرتے تھے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں سما خوانی جائز ہے سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کے نزدیک، لیکن وہ سما خوانیاں الگ ہوا کرتی تھیں، اس میں شریک ہو کر کے روح تازہ ہو جاتی تھیں۔ لیکن آج کی قوالیوں کو دیکھ کر کے بے حیائی عام ہو رہی ہے، جس میں مرد اور عورتوں کا میلہ لگتا ہے، اور یہ چیز دیکھ کر کے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ آج کل جاہل قسم کے لوگ جو درگاہ کے ذمہ دار بن کر کے بیٹھے ہیں، اور عرس کے موقع پر لڑکا اور لڑکی جو قوالن ہوتی ہے، ان دونوں میں مقابلے کروائے جاتے ہیں، بے حیائی کے اشعار پڑھے جاتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اور ایسی بے حیائی دیکھنے کے لیے ہمارے سنی نوجوان بڑی تعداد میں جاتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ انہیں یہ شرم تک نہیں آتی کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے اور یہاں پر ایسی لڑکا اور لڑکی کی قوالیاں اور مقابلے کرا کر کے بے حیائی کے اشعار پڑھے جاتے ہیں اور بدتمیزیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ناجائز قوالیوں کو صوفیاء کرام کی مقدس سما خوانی سے جوڑنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خانخواہ میں سما خوانی کی محفل سجتی تو لوگوں میں وجد آ جاتا، ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی، لیکن اس وقت کے کافی علماء اور فتنہ پسند قاضیوں نے جو ہے اس پر بھی انگلی اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ جو یہ سما خوانی کرتے ہیں یہ شریعت میں کہاں تک جائز ہے؟ تو جب یہ بات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے کانوں تک پڑی تو آپ نے جو ہے اس وقت کے تمام قاضیوں کو دعوت دی اور بلوایا، اور پھر ان کی موجودگی میں سما خوانی کی محفل کو سجایا۔ جب سما خوانی شروع ہوئی، جب اس وقت کے باشرہ قوالوں نے قوالی پڑھی، سما خوانی پڑھی، تو وہاں پر موجود علماء اور قاضی جو اس چیز کو ناجائز کہا کرتے تھے ان کو بھی وجد آ گیا، وہ بھی کھڑے ہو کر کے رقص کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ محفل ختم ہوئی تو قاضیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو حضرت قطب صاحب کی بارگاہ میں یہ چیز ہوتی ہے، یہ سما خوانی، یہ ان کے نزدیک بالکل جائز ہے، اور یہ جو طریقے پر عمل کرتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، اسے غلط کہنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ ان کے معاملات جو ہیں بالکل درست ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت کی اس محفل سما ایسی مقدس ہوا کرتی تھی کہ ایمان کے رنگ میں اور گہرائی پیدا ہو جاتی تھی، اور علماء اور قاضی بھی اس چیز کو صحیح کہتے ہوئے ہمیں نظر آیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سرکار غریب نواز سے آخری ملاقات کرنے کے لیے اجمیر تشریف لے گئے تو اس وقت غریب نواز اپنے بستر مرض پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت جب قطب صاحب آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو غریب نواز اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے پاس بلواتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، پھر اپنا کلہ یعنی اپنا عمامہ شریف نکال کر کے قطب صاحب کے سر پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قطب الدین میرا خلیفہ اعظم ہے، یہ میرے بعد میرے جانشین یہی ہیں، اور تمام تبرکات اپنے پیر و مرشد کے جو تبرکات تھے، اپنے تبرکات جو تھے، وہ تمام کے تمام حضرت بختیار کاکی کو عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیر نے یہ تمام چیزیں مجھے عطا کی تھیں اور مجھے اپنا جانشین بنایا، کیونکہ انہوں نے مجھے مرد قلندر پایا، ابھی میں نے تمہیں مرد قلندر پایا ہے، اس کا حقدار سمجھا ہے، اسی لیے میں تمہیں اپنا جانشین بنا رہا ہوں اور یہ وراثتیں عطا کر رہا ہوں۔ اگر تم کسی کو مرد قلندر پاؤ گے تب تم اسے اپنا جانشین بنانا اور یہ چیزیں اسے عطا کرنا۔ ناظرین، یہی اسلام کا طریقہ رہا ہے، جو حقدار ہوگا، جو اہل ہوگا، جو واقعی مرد قلندر ہوگا،
اسی کو اپنا جانشین بنایا جائے گا. یہ دنیائی دولت نہیں ہے کہ میرے بعد میرے بیٹے کو میری دولت وراثت میں ملے گی، بلکہ یہ دین ہے، یہ اسی کو عطا کیا جائے گا جو اہل ہوگا. لیکن ناظرین، آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج کل اس کا بالکل الٹا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. دین کو دنیا کی وراثت بنا دی گئی ہے اور اپنے بیٹے کو ہی اپنا جانشین بنایا جا رہا ہے، اگرچہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو. اسی وجہ سے آج کل چند خانخواہوں کا نظام درہم برہم نظر آ رہا ہے اور ایسے جاہل پیر اپنے مریدوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. ناظرین، ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خانخواہ میں محفل سما سجی ہوئی تھی. قوال صلاح الدین اور قوال نصیر الدین جو ہیں قوالی پیش کر رہے تھے اور سرکار قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے مریدین اس سما خوانی کو سماعت کر رہے تھے. جب قوال اس شعر پر پہنچے، کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، جب یہ شعر پڑھا تو حضرت قطب صاحب جو ہے وجد میں آ گئے. آپ کے وجد کو دیکھ کر کے قوالوں کو حکم دیا گیا کہ ان اشعار کو بار بار پڑھا جائے. جب قوال یہ مصرع پڑھتے، کشتگانے خنجر تسلیم را، آپ کا جسم اوپر اٹھ جاتا تھا. اور جب قوال دوسرا مصرع پڑھتے، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، آپ کا جسم جو ہے نیچے تشریف لاتا. اور یہ حال جو ہے تھوڑی دیر تک چلتا رہا اور اسی حالت میں محفل سما میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی وصال کے بعد آپ کا جنازہ جو ہے دلی کے ایک بڑے میدان میں رکھ دیا گیا اور اس جنازے میں تمام دلی کے لوگ، آس پاس کے لوگ، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. تمام صوفیاء، تمام علماء، تمام قاضی اس وقت اس محفل میں جمع ہو گئے اور دلی کے جو بادشاہ تھے اور حضرت کے جو مرید تھے سلطان شمس الدین التمش، وہ بھی جنازے میں شامل ہوئے. اب یہ دیکھ رہے تھے کہ کون جنازہ پڑھائے گا. اتنے میں آپ کے حضرت